اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ TSR ٹیم کی جانب سے آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت امام المرتجی سید المرتضیٰ سامن و ائمۃ الہدی ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم سب مل کر اس پر مسرت موقع کی مبارکباد چہادہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ محترم ناظرین، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام امام کاظم علیہ السلام ہے، جو ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ نے اس ظاہری دنیا میں 55 سال کی زندگی گزاری، اور آپ کے دور امامت 20 سال کا تھا، اور آپ کی شہادت ماہ سفر کے آخری ایام میں خراسان کے ایک گاؤں سناباد میں ہوئی، جسے طوس بھی کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح وعلی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طوفان کا عذاب نازل کیا، تو یہ پوری دنیا پانی سے غرق ہو گئی سوائے 4 مقامات کے، اور ان 4 مقامات میں سے ایک مقام طوس کا بھی تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے کئی القاب ہیں: رضا، صادق، صابر، فاضل، قرۃ اعین المومنین وغیظ الملحدین، لیکن ان سب میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے رضا۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے روایت میں۔ احمد ابن محمد ابن نضر البزنتی نے حضرت ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کے مخالفین میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد کا یہ لقب الرضا مامون نے دیا تھا، کیونکہ بطور ولی عہد وہ ان سے راضی تھا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کذبوا اللہ کی قسم، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ لقب انہیں دیا تھا کیونکہ اللہ کے نزدیک آسمان میں سب سے پسندیدہ تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ علیہ السلام کے لیے زمین میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ پھر اس پہ راوی نے سوال کیا کہ آپ کے آباء و اجداد کے لیے اللہ عز و جل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے راضی نہیں تھے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک راضی تھے۔ اس پر راوی نے پوچھا کہ یہ لقب صرف آپ کے والد کو کیوں دیا گیا؟ امام جواد علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ اس لیے کیونکہ ان کے دشمنوں میں سے جو ان کے مخالف تھے وہ ان سے ویسے ہی راضی تھے جیسے کہ ان کے حامی و طرفدار، ان کے چاہنے والے ان سے راضی تھے، اور یہ بات ان کے آباء و اجداد کے لیے نہیں تھی، اسی لیے ان سب کے درمیان صرف انہیں رضا کے لقب سے جانا گیا۔ اب آئیے ہم امام رضا علیہ السلام کے چند مناقب و فضائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام نے اللہ کے منتخب کردہ امام کے بارے میں کیا خصوصیت اور کیا نشانیاں فرمائی ہیں۔ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے بنائے ہوئے امام اور لوگوں کے بنائے ہوئے حاکم میں کیا فرق ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، للامام علامات، ایک امام کے لیے کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ یکون اعلم الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ واحکم الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب حکمت ہے۔ واتقی الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں۔ وَأَحْلَمَ النَّاسِ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار، صبر و تحمل کے حامل ہے۔ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ وَأَسْخَى النَّاسِ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ وَأَعْبَدَ النَّاسِ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، وہ دیکھنے کے لیے
ان ظاہری آنکھوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے پیچھے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ان کا سایہ نہیں ہوتا۔ امام اس دنیا میں قدم رکھتے ہی بلند آواز میں شہادتین دیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ پاک و پاکیزہ رہتے ہیں، چاہے ان کی آنکھیں بند ہو لیکن وہ بیدار رہتے ہیں۔ وہ محدث ہوتے ہیں، یعنی فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا ان کے جسم کے مطابق ہوتی ہے، ان کی خوشبو مشک سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ لوگوں پر ان کے نفس سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اور ان کے والدین سے زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ اس سے پرہیز کرنے میں سب سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی پتھر پر بد دعا کر دیں تو وہ 2 حصوں میں ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ ہے اور ان کی تلوار ذوالفقار ہے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیامت تک آنے والے ان کے سارے شیعوں کے نام موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیامت تک آنے والے ان کے تمام دشمنوں کے نام بھی موجود ہیں۔ ان کے پاس الجامعہ ہے جو ایک صحیفہ ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے، جس میں اولاد آدم کے سارے ضروریات کا علم موجود ہے۔ ان کے پاس الجفر الاکبر اور اصغر ہوتا ہے جو کہ بکری کی کھال اور دمبے کی کھال پر لکھا ہے۔ اس صحیفے میں سارے علوم موجود ہیں، یہاں تک کہ ہلکی سی خراش کی دیت، ایک چھوٹی سی چوٹ، ایک آدھی چوٹ یا ایک تہائی، ہر طرح کا حکم اس میں موجود ہے۔ ان کے پاس مصحف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جناب جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کے باغ میں موجود تھا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا امام رضا علیہ السلام کے سامنے آئی۔ وہ اضطرابی اور بے چینی کے عالم میں زور زور سے چیخنے لگی اور یہاں وہاں اڑنے لگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اتدری ما تقول ھذا العصفور، کیا تم جانتے ہو کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور فرزند رسول بہتر جانے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ ایک سانپ ہے جو میرے چھوٹے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، میرے چھوٹے بچے گھونسلے میں ہیں۔ تو امام نے مجھے حکم دیا کہ یہ چھڑی اٹھاؤ اور جا کے اس سانپ کو قتل کر دو۔ تو امام کے حکم پر جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے ویسا ہی پایا جیسے امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا، اور پھر میں نے اس سانپ کو رینگتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس سانپ کو قتل کر دیا۔ تو محترم ناظرین، یہی فرق ہوتا ہے انسان کے بنائے گئے امام میں اور اللہ کے منتخب شدہ امام میں، کہ وہ نہ تو صرف انسان کی زبان جانتا ہے بلکہ چرند و پرند سب کی زبان جانتا ہے، اور نہ صرف زبان جانتا ہے بلکہ مشکل کشائی کرتا ہے۔ ریان ابن سعد کہتے ہیں، جب میں عراق جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں امام رضا علیہ السلام سے رخصت لوں۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں جب ان سے رخصت لوں گا تو ان سے ان کی قمیض طلب کروں گا جس سے میں اپنا کفن بنا سکوں، اور کچھ درہم جو میں اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں بنا سکوں۔ پھر کہتے ہیں، جب میں نے ان سے رخصت لی تو ان کے غم و گریہ میں میں اپنی حاجتوں کو بھول گیا۔ پھر جب میں ان کے گھر سے باہر جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اے ریان واپس آؤ۔ میں واپس آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں قمیض دوں
جس سے تم اپنا کفن بنا سکو، اور کچھ درہم دوں جس سے تم اپنی بیٹیوں کے لیے انگوٹھیاں بنا سکو۔ اے میرے مولا، یہ باتیں تو میرے دل میں تھیں، آپ سے جدا ہونے کے غم میں ان باتوں کو بھول گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا تکیہ اٹھایا جس کے نیچے سے ایک قمیض نکالی اور مجھے دے دی، اور پھر امام علیہ السلام نے مصلے کا کونا اٹھایا جس کے نیچے سے کچھ درہم نکالے اور مجھے دیے، اور جب میں نے اسے گنے تو وہ 30 درہم تھے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ہر چھوٹی اور بڑی حاجتوں کو اپنے امام علیہ السلام سے طلب کریں۔ امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کان لک حاجۃ فحرک شفتیک فإن الجواب یاتیک۔ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، یقیناً جواب آئے گا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا، امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ اب تک ہم جو ان سے غائبانہ طور پر گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ظہور کے بعد ہم ان سے براہ راست ملاقات کریں اور اپنی حاجتوں کو طلب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔